ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة مولاي سلم وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي بلغ العلا بکمالہ کشف الردى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین جل جلالہ کی حمد و ثنا کے بعد کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پاک بارگاہ دے اندر ہدیہ نذرانہ دروشی پیش کرنے تو بعد حضرات محترم جو آج جو محفل سجائی کی ہے، جس نے مولا کائنات حضرت علی مرتضی مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ دی جشن دے اندر یہ محفل سجائی گئی ہے، اور جس نے زیر صدارت اس جامع مسجد حاضہ دے امام و خطیب پیر طریقت رہبر شریعت پرودہ وشی ولایت حضور سیدی مرشدی حضور قبلہ پیر سید ظہور اللہ شاہ صاحب گوڑلوی آپ زیر صدارت فرما رہے ہیں، اور پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب گیلانی آپ بھی تشریف فرما ہیں، اور میرے تو بعد جس تقصیدہ خطاب ہے خطیب اہل سنت مجاہدی اہل سنت حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد زاہد چشتی صاحب آپ تشریف فرما ہیں، اور حضرت علامہ مولانا قاری محمد ریاض صاحب اور قبلہ شاہ صاحب پیر طریقت رہبر شریعت آپ دی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانی ہیں میں کعبے دا طواف کر دی بیسا، کی کر دی بیسا؟ کعبے دا طواف کر دی بیسا، اور حاجت ہوئی کہ بدایش ہونی ہے۔ آپ فرمانی ہیں کہ میں ارادہ ہی کیتا ہے، میں حرم شینچو باہر نکلا۔ آپ فرمانی ہیں کہ راش ہی کافی سی سوچیا کہ باہر جاواں گی اور انہیں لوگاں میں چلنگ کے جاواں گی، اور پیدائش کا وقت بالکل قریب ہے، تو آپ فرمانی ہیں یہ ارادہ ہی کیتا ہے۔ غیب تو آواز آئی، فاطمہ بنت اسد تینوں باہر جان دی ضرورت نہیں گی، جے تیری گوچ بچہ آنے والا ہے، اے عام بچہ نہیں، اے او بچہ ہے جس نو شیر خدا کیا جائے گا، اے او بچہ ہے جس نو شیر خدا کیا جائے گا۔ اور کریم آقا علیہ السلام نے غلامو حضرت علی مرتضی مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ دی آپ دی ولادت باعثادت ہوئی ہے، تو آپ دی ولادت کعبے دے اندر ہوئی ہے، 3 دن کعبے دے اندر رہے ہیں۔ جس وقت میرے کریم آقا علیہ السلام نے پتہ چلیا کہ اللہ کریم نے میری چاچی نو بیٹا عطا کیتا ہے، ادھر میرے مصطفیٰ ڈور پہ، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چاچی فاطمہ بنت اسد ڈری ہے کہ مصطفیٰ نو جا کے خوشخبری دیواں، مصطفیٰ نو جا کے خوشخبری دیواں۔ رات سے جس کو ملاقات ہوئی میرے کریم آقا علیہ السلام نے غلامو میرے کریم آقا علیہ السلام دی چاچی نے حضرت فاطمہ بنت اسد نے اور عرض کیتی حضور مبارک ہوئے، اللہ نے میں بیٹا عطا کیتا ہے، بڑا خوبصورت بیٹا ہے، اکھاں دے آنسو بھی آگے ہیں۔ عرض کیتی سونیا اللہ نے
کیتا ہے بڑا سونا ہے گا ہے پر نبینا ہے گا ہے پر کون ہے نبینا ہے گا ہے میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں جس وقت میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا اللہ نے بیٹا دیتا ہے خوبصورت ہے اور نبینا ہے گا ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے غلاموں جس وقت مصطفیٰ تشریف لے کے آئے حضرت علی مرتضیٰ مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات ہے محترمہ نے اور حضرت علی نے چکیا میرے مصطفیٰ دی گوچ رکھیا ہے میرے مصطفیٰ دی گوچ آندھی ڈیر سین میرے مصطفیٰ نے لواب دہن حضرت علی دی زبان تلکن ڈیر سین میرے علی نے اکھاں کھول لیا سین او لواب دہن جے لواب دہن ابو بکر دی ایڈی تے لگ گئے تو سب دا ظاہر ختم ہو جائیں او لواب دہن جے حضرت جعفر دی ہنڈیا تے لگ گئے اور کئی صحابہ کھانا کھا لن پر کھانا ختم نہ ہوئے او لواب دہن حضرت سعد نے کنواں خریدیا ہے کنویں دا پانی کڑوا ہے گا ہے اور جس وقت میرے مصطفیٰ دا لواب دہن گیا کڑوا پانی میٹھا ہو گیا ہے او لواب دہن حضرت قطادہ دی آنکھ تے لگا اللہ نے آنکھ دی روشنی عطا کر دیتی ہے او کر لواب دہن جڑا غوث پاک دی زبان تے لگا ہے بیٹھے بغداد کے اندر ہے اور آواز سرزمین انتظام کی آنی بھی ہے میرے غوث پاک دی ایک کرامت ہے میرے غوث پاک دا کمال نہیں میرے مصطفیٰ دے لواب دہن دا کمال ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے غلاموں میرے مصطفیٰ نے حضرت علی نو گرتی دیتی آج کسی نو کی گرتی دیندہ ہے تو دادا دیندہ ہے آج کسی نو کی گرتی دیندہ ہے تو نانا دیندہ ہے یا چاچا دیندہ ہے یا تائی جانے ہے قربان جاواں علی تیرے تو تینو کسی عام نے گرتی نہیں دیتی تینو تو امام الانبیاء نے گرتی دیتی ہے کریم آقا علیہ السلام دی غلاموں کو وقت آیا جس وقت حضرت علی نے اکھاں کھول لیا ایک اور وقت آیا مسجد نبی دے اندر تشریف فرما ہے میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں مسجد نبی دے اندر میرے کریم آقا تشریف فرمانے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا علی میرے آن تو پہلے اپنی ماں نو پریشان کیوں کیتا سی اپنی ماں نو کیوں رویا سی ارکتی یا رسول اللہ میں کیوں رویا میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا علی میرے آن تو پہلے تو اکھاں کیوں کھولیاں کیوں نہیں کھولیاں سی میرے کریم آقا علیہ السلام نے غلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کتی سونیا میرے دل دی تمنا سی علی اکھاں کھولے چہرہ مصطفیٰ سامنے ہوئے یار ساؤنڈ سپیکر کے مزہ نہیں آ رہا انہوں نے اتلا سپیکر چنگا ہے انہوں سے رافو میرے کریم آقا علیہ السلام نے غلاموں جس وقت میرے کریم آقا علیہ السلام نے آپ نے فرمایا علی تو اکھاں کیوں نہیں کھولیاں ارے کتی سونیا میرے دل دی تمنا سی میرے دل دی خواہش سی میں رب دی بارگاہ دے اندر کتی سونیا میں دنیا دے اندر پیجن لگائے انہی دیر میری اکھاں نہ کھولی جنہی دیر چہرہ مصطفیٰ سامنے نہ جائے میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا لی تینوں فرق کس طرح پتہ لگیا سی محمد آگے آئی ارکتی یا رسول اللہ کملی والے سونیا جس وقت میری ماں نے توڑی کو چپایا سی منو خواب تو آواز آنے ہوگی شروع ہو گیا علی جس نبی دا انتظار کردہ سے محمد آگے آئے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں آسی اس علی دا ذکر کر دے پہ جرا دنیا تو آیا ہے تو مصطفیٰ دا چہرہ دے گیا ہے جن دی ولادت کعبے دے اندر ہوئی اور شہادت بھی کعبے دے اندر ہوئی میرے کریم آقا علیہ السلام دی غلاموں آسی اس علی دے مان دے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقش بندی جڑے ہیں اور حضرت علی پاک دا ذکر اس طرح کر دے ہیں اور نقش بندیاں دے تاجدار سیدنا ابو بکر نے
سیدنا علی مرتضی مشکل کشا حیدر کرار رضی اللہ عنہ عزت کر کے لوگاں دکھائی ہے. فرمایا نقش بندیو جس طرح میں علی دی عزت کردہ اسی طرح کردے رہو گے دنیا بھی کامیابی پا جاؤ گے آخر بھی کامیابی پا جاؤ گے. حضرت ام المومنین حضرت عمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانی ہیں کہ میں اکثر دیکھتی ہوں نیساں کہ میرے والد صاحب جڑے سیاں حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضرت علی دا چہرہ بڑے غور نہ دیکھ دے ہوں سی بڑے غور نہ دیکھ دے سی. حضرت ام المومنین حضرت عمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دیا نے ایک دن میرے ابا حضور نے حضرت سیدنا ابو بکر نے نماز پڑھائی اور حضرت عمر نے بھی نماز پڑھی, حضرت عثمان نے بھی نماز پڑھی, حضرت علی نے بھی نماز پڑھی. میرے ابا دے پیچھے نمازاں پڑھیاں نہیں. حضرت عبداللہ بن عباس نے نماز پڑھی. ہر صحابی نے نماز پڑھی ہے اور ہر صحابی نے مصافہ لیندے گئے نہیں لگے جا رہے نہیں. جس وقت علی پاک دی باری آئی ہے میرے ابا نے علی پاک دا ہاتھ پڑھ کے بہا لیا. جس وقت بہایا میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے غلام حضرت ام المؤمنین حضرت عمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دیا نے میرا ابا گل تھوڑی کردہ سی علی پاک دے چہرے والے دیکھی جاندہ سی. کافی دیر بیٹھے رہنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام جس وقت حضرت علی پاک چلے گئے نہیں حضرت سیدنا ابو بکر اپنی بیٹی دے گھر آئے ملے ملاقات ہوئی. جس وقت بیٹھے نے حضرت عمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرق دی ابا حضور میں ایک گل پوچھنی ہے. فرمایا پوچھ کے پوچھنی ہے. عرق دی ابا حضور میں اگے بھی کئی دفعہ دیکھے آئے آج بھی دیکھے آئے تسی علی دے چہرے والے دیکھ دے پے ہوں میرے کریم آقا دے غلام ہوں. حضرت ابو بکر نے فرمایا بیٹی علی دا چہرے نو تکنا بھی عبادت ہے گی ہے. علی دے چہرے نو دیکھنا بھی عبادت ہے. آپ حضرت عمہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیتی ابا حضور میں تو سمجھا سی نماز اے عبادت ہے گی ہے. میں تو سمجھا نماز اے عبادت ہے. میں سمجھا ہے روزہ اے عبادت ہے. میں سمجھا ہے زکوٰۃ دینا اے عبادت ہے. میں سمجھا ہے حج کرنا اے عبادت ہے. میرے سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا بیٹی ایک کس نے دسیا ہے نماز عبادت ہے گی ہے. ایک کس نے دسیا ہے حج عبادت ہے گی ہے. ایک کس نے دسیا ہے زکوٰۃ عبادت ہے. عرض کیتی ابا حضور سب کچھ مصطفیٰ نے دسیا ہے. فرمایا بیٹی سب کچھ نبی نے دسیا ہے اسی نبی دے زبان تے سنیا ہے علی دے چہرے نو دیکھنا ہے یہ بھی عبادت ہے گی ہے. علی دے چہرے نو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے غلاموں آخری گل ہے کیونکہ میرے تو بار عظیم خطیب ہے شعر و شعر بھی ماشاءاللہ پڑھ دے ہیں. اللہ کریم انہاں دی عمر دے اندر اور آباد اندر مزید برکتاں عطا فرمائے اور اللہ کریم عزت والی زندگی عطا فرمائے. کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں ادھر نبی ہے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے جس وقت اپنی قوم نے دعوت دیتی فرمایا میں اللہ دا نبی بن کے آیا. قوم نے پوچھیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام جس رب دی تو ساڈے کوئی عبادت قرانا کیا اور رب نے تو دیکھیا ہے اس رب نے تو دیکھیا ہے. آپ لا جواب ہو گئے. فرمایا نہیں میں رب نے نہیں دیکھیا. قوم نے کیا کہ جا پہلو دیکھیا پھر سانو آ کے دسی پھر آ کے سانو تبلیغ کری. جس وقت موسیٰ علیہ السلام رب العالمین دی بارگاہ میں حاضر ہوئے عرض کیتی مولا میری قوم نے میں تو سوال کیتا رب نے دیکھیا ہے تو میں کو لا جواب ہو گیا. ربی ارنی مولا میں تینوں دیکھنا چاہنا. ربی ارنی مولا میں تینوں دیکھنا چاہنا. اگو آواز آئی لن ترانی موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا. یہ نہیں فرمایا کہ موسیٰ میں نے کوئی دیکھ نہیں سکتا. فرمایا پیارے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا ہے. اور ادھر موسیٰ علیہ السلام ہے جلیل القدر نبی اگے ہیں اور واحد موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں جڑے ڈرک رب نہ ہم کلام ہوندے سی. جڑے ڈرک جڑے ہم کلام رب نہ ہوندے سی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب ملیا لن ترانی موسیٰ تو نہیں دے سکتا. ادھر میرے مصطفیٰ دی باری آئی تو خالق کائنات نے دولہا بنایا اور فرشتوں نے بھیجیا فرمایا جاؤ میرے مصطفیٰ نے لے کے آؤ.
میرا مصطفیٰ لے کے آؤ. ادھر نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہے اور انہیں جواب ہو رہا ہے لانترانی موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا ہے. ادھر مصطفیٰ ہے نبی علیہ السلام ہے اور انہوں نے دھولا بنا کے آسمان اللہ مقام تے لگایا گیا ہے. جس وقت حضرت علی مرتضیٰ مشکل کشا حیدر کرار کو پوچھا گیا علی جس رب کی عبادت تو کرتا ہے کیا اس رب نے دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا اس رب کعبہ کی قسم کھا کے کہنا علی ایک سجدہ کرتا ہے دوسرا سجدہ اس وقت کرتا ہے جن دیر رب نو دیکھنا لیندہ ہے. نعرہ تکبیر. علی ایک سجدہ کرتا ہے دوسرا سجدہ انہیں دیر نہیں کرتا جن دیر رب نے دیار نہ کر لگے. انہا مطلب نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ یہ نہیں کہ حضرت موسیٰ تو افضل ہو گئے ہیں. نا نبی دا مقام بڑھائے گا ہے. سارے صحابی کٹھے ہو جانا نبی دے خاک پیران دی خاک لگ جاوے ہاں ان دے تکرہ نہیں پہنچ سکتے. نبی دا مقام بہت ہے گا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دا یہ مقام ملیا ہے تو حضرت علی دا مقام نہیں وجہ نہیں میرے مصطفیٰ دی عزت دی وجہ نال مقام ملیا ہے. میرے مصطفیٰ دی وجہ نال مقام ملیا ہے. تو کریم آقا علیہ السلام نے غلاموں دعا ہے اللہ کریم میرا بھی اور تہاڈا آنا بھی اللہ کریم قبول فرمائے. قبلہ شاہ صاحب نو اللہ کریم صحت والی زندگی عطا فرمائے. اللہ کریم انہاں دے